اسلام کی بہار بہار شریعت، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک زبردست عالم دین مفتی مدنی رضا صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت سارے سوالات لے کر آج بھی ہم حاضر ہیں، آپ کی اجازت ہے تو پھر آغاز کیا جائے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں سوالات کا آغاز کروں، اسکرین پر جو نمبرز آ رہے ہیں، اگر آپ بھی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میسج ٹائپ کیجیے، ٹائپ کر کے آپ نے بھیجنا ہے اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پہ، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب کے سامنے وہ مسئلہ بھی رکھا جائے اور اس کا بھی شرعی رہنمائی میں جواب طلب کیا جائے۔ ناظرین کرام، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو چینل ہے IDS بہار شریعت، اس کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور دیگر سوشل پلیٹ فارمز پہ جو ہمارے پیجز ہیں ان کو بیل آئیکن فالو کر لیں۔ مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے، اکثر نوجوان یہ سوال پوچھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، شاید وہ ہمت نہیں کر پا رہے، کہ فون پر منگیتر سے بات کر لیں اس لیے کہ تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ایک دوسرے کی عادات کا پتہ لگ جائے، مزاج کا پتہ لگ جائے، تو اس کی کوئی اجازت ہے شرعی طور پر؟ لیکن جب کسی خاتون سے منگنی ہوتی ہے تو یہ منگنی نکاح کا وعدہ ہے، نکاح نہیں ہے، اور جب تک نکاح کا وعدہ ہے تب تک وہ نامحرم ہی ہے۔ صحیح۔ اب یہ سوچ کے بھی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو یہ انڈرسٹینڈنگ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ ذرا غور کریں کہ جب آپ اس سے بات کرتے ہیں نا تو خود 10 تکلفات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، آپ بھی ہر چیز اس سے شیئر نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں کھل کر اسی وقت سامنے آتی ہیں جب نکاح ہو جاتا ہے اور ایک گھر میں ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ اصل اسی وقت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا مزاج اسی وقت سمجھ میں آتا ہے۔ تو جب آپ سوچیں نا کہ جب آپ خود جو ہے خود تکلفات کے اندر ہیں تو کیا وہ سامنے جو خاتون ہیں وہ تکلفات سے باہر آ جائیں گی؟ کیا وہ سارا اپنا مزاج ظاہر کر دیں گی؟ اور پھر اس کے اندر بعض اوقات ہوتا بھی ہے، نوجوانوں کو نقصان بھی ہوتا ہے اس کے اندر، کہ میسج پر جب بات کرتے ہیں نا منگنی کے دوران تو تارے توڑ کر لانے کی باتیں کرتے ہیں۔ بالکل۔ پھر جو ہے وہ اگر زوجہ یہ کہہ دینا کہ جا کے درخت سے ناریل توڑ کے آؤ تو وہ بھی ہمت نہیں کرتے، تو پھر بعد میں تانے ملتے ہیں کہ آپ بدل گئے۔ تو شرعی طور پر بھی جائز نہیں ہے، اور یہ جو سوچ ہے نا اس سوچ کے حساب سے بھی صحیح نہیں ہے، بہت خوبصورت کیونکہ آپ جب سامنے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا مزاج سمجھ جاؤں تو کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو خود تکلفات کے اندر ہوگی، اور پھر بعد میں تانے آپ کو الگ سننے پڑیں گے۔ تو اس سے عافیت یہ ہے کہ بعد میں ہی جو ہے جب نکاح ہو جائے اس کے بعد ہی گفتگو کریں، اور نکاح کے بعد بھی خصوصی طور پر جب رخصتی ہو جائے نا تو بہتر یہ کہ اسی وقت پھر آپ جو آپس کے گفتگو کے معاملات ہیں، مزاج سمجھنے کے معاملات ہیں، اسی وقت کریں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا حضرت، بلکہ ہم لوگ معاشرے میں ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بھائی جو معاشقہ تھا وہ تو 2 سال تک چلتا رہا، اور بڑی پیار محبت تھی اور کیا خوبصورت انڈرسٹینڈنگ میسیجز پہ تھی اور فون کالز پہ تھی، مگر جیسے شادی ہوئی تو 2 ہفتے شادی چلی، اس کے بعد خلا ہو گئی، اور یار یہ کیا ہوا؟ مطلب وہی والی بات ہے کہ جو 2 سال میں جو ذہن میں سارا بنا ہوا تھا نا، حقیقت میں جب حقیقت کی دنیا میں جب آئے نا تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو اس کے بالکل برعکس نکلا ہے، یا اس کے مطابق نہیں نکلا، تو پھر نہیں بن پائی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ 2 دن میں پھر یہ شادی نہیں چل پاتی۔ ہائے 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 ہائے، تو پھر وہی والی بات ہے کہ شریعت میں برکت، شریعت میں برکت ہے، شریعت کو فالو کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات ہے، نوجوانوں تھوڑا سا خیال کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا آپ کے حق میں، ہمارے حق میں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مکروہ وقت میں نماز پڑھنے کا منع کیا جاتا ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ وقت اوقات کون سے ہیں اور اس میں کون سی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رات 12 بجے کے بعد بھی کوئی زوال کا وقت ہوتا ہے، تو کیا ایسا بھی کچھ ہے؟ دیکھیے 3 وقت ہیں جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ صحیح۔ ایک تو فجر کے بعد کا وقت ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، تقریباً یہ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہوا مزید آگے 20 منٹ تک پھر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح ظہر کے وقت سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جس کو ہمارے یہاں پہ عوام میں زوال کا وقت کہا جاتا ہے، شرعی طور پر یہ دحوہ کبریٰ کہلاتا ہے۔ اگر آپ وہ کیلنڈر دیکھیں گے نا تو وہاں پہ دحوہ کبریٰ لکھا ہوا ہوگا، تو یہ دحوہ کبریٰ زوال یہ وہی ہے جس کو ہمارے یہاں پہ عوام زوال کہتے ہیں۔ اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور دوسرا جو ہے وہ مغرب سے 20 منٹ پہلے، یعنی عصر کا وقت ختم ہونے میں جب 20 منٹ باقی ہوں تب وہ وقت بھی مکروہ وقت کہلاتا ہے۔ ان اوقات کے اندر جو ہے وہ کوئی قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، کوئی نفلی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تلاوت قرآن بھی نہ کرنا بہتر ہے کہ نہ کریں۔
اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر مثال کے طور پر جنازہ پہلے سے رکھا ہوا ہے اور اتنی تاخیر کر دی کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا تو پھر اس وقت کے اندر بہتر ہے کہ جنازہ بھی نہ پڑھا جائے. ہاں اگر اسی وقت کے اندر نماز جنازہ کے لیے جنازہ آیا ہے تو پڑھ سکتے ہیں. اور ایک عصر کی نماز کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر اس دن آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی, اتنی ڈیلے کر دی کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا, تو اس دن کی عصر ایک تو اتنی ڈیلے کرنا گناہ ہے جان بوجھ کر اگر کریں تو, اور اگر کوئی وجہ سے بھی ڈیلے ہوئی تو بہتر نہیں ہے, لیکن وہ اثر پھر اسی وقت کے اندر پڑھیں گے. صحیح, وہ والی اثر جو اس دن کی ہے, لیکن کوئی قضا نماز اس میں نہیں پڑھ سکتے. ان 3 وقتوں کے علاوہ کوئی ایسا وقت نہیں جس کو مکروہ وقت قرار دیا جائے اور جس میں قضا نمازیں پڑھنا بھی منع ہو یا وقتی نماز پڑھنا بھی منع ہو. وہ یہ جو ہمارے یہاں پر عوام میں کہا جاتا ہے نا کہ رات کو 12 بجے کے بعد مکروہ وقت شروع ہوتا ہے, وہ مکروہ وقت نہیں ہوتا. وہ صرف یہ حکم ہے کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ اتنی مؤخر نہ کی جائے جماعت کہ عوام جو ہے اس میں پہنچنے میں جو ہے سستی محسوس کرے. صحیح, یہ صرف اس کے حوالے سے ہے. باقی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ مکروہ وقت نہیں کہلاتا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ ارشاد فرمائیے گا کہ پڑوسیوں کے تو حقوق ہوتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں, مگر ایک پڑوسی ایسا ہے جو فتنہ پرور ہے, لڑانے کا ماہر ہے, اور مطلب ایسا لگتا ہے کہ بھائی دور رہنے میں عافیت ہے اس سے نا, جتنا کم ملو اچھا ہے. تو اس بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو, کیسا ہی کیوں نہ ہو, اس کے بھی حق ادا کرنے ہیں, یا بندہ دور رہ کر اگر عافیت ہے تو دور رہنا بہتر ہے؟ دیکھیں, حقوق کی ادائیگی کے اندر یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھے رہیں, صحیح, اس کے ساتھ گیدرنگ لگائیں, یہ سارے حقوق کی ادائیگی میں نہیں شامل ہوتے. حقوق کی ادائیگی میں بس یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیا, اگر وہ بیمار ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, آپ نے ساتھ دے دیا. تو یہ اگر فتنہ پرور بھی کوئی ہو اور مشکل وقت میں آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ساتھ دینے میں فتنہ نہیں ہے تو دے دیں. بہت اچھا. باقی اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو یہ میرے گھر میں بھی جھگڑے کروا دے گا, اس کی صحبت میرے بچوں کے لیے بھی بری ہوگی, تو پھر اس سے دور رہیں. آپ صرف جو ضروریات ہوں اس کو اگر کہیں محتاجی ہو رہی ہو آپ کی تو آپ اس کا ساتھ دے دیں, یہ حقوق ادا ہو جائیں گے. اور بالفرض اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ دینا بھی ضروری نہیں ہے اور اگر میں دینے جاؤں گا تو پرابلم ہو جائیں گی, یعنی اس کے اپنے بھائی وغیرہ ہیں وہ لے کر جا سکتے ہیں, اس کو کھانے پینے کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, تو آپ جتنا دور رہنا چاہیں اس سے بہتر ہے کہ دور رہیں. خاص طور پر جب وہ پڑوسی ایسا ہو کہ جو آپ کے گھر میں فتنے عقیدے کی صورت میں, عمل کی صورت میں لے کر آ رہا ہو, تو پھر تو اس سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بد عقیدہ لوگوں کے بارے میں نہیں, سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے جو مجوسی ہیں وہ قدریہ فرقے والے ہیں, قدریہ جبریہ جو تقدیر کا انکار کرتے تھے. تو ان سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بیمار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرو, یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہ جاؤ. تو یہ بھی قریب کے لوگ ہی ہیں نا جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا. تو اگر کسی کی طرف سے بگاڑ کا کوئی بڑے لیول پر اندیشہ ہو تو پھر اس سے اجتناب کرنے میں کوئی حرج نہیں, یہ قطع تعلقی میں نہیں آتا. ضرورت کی حد تک آپ بس تعلق رکھیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب, پھر نماز جنازہ کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ میدان یا مین روڈ پر جب پڑھا جاتا ہے تو لوگ یا تو چپل پاؤں میں ہی ہوتے ہیں, اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا پھر ان جوتوں کے اوپر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں, اور کچھ براہ راست زمین پر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. تو درست طریقہ کیا ہے, کس حد تک اجازت ہے؟ دیکھیں, اس کے سلسلے میں درست طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نجاست سے بچانا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب اگر آپ روڈ پر نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ روڈ کے بارے میں صرف یہ گمان کی ناپاک ہوگی, اس گمان سے وہ روڈ ناپاک نہیں ہو جاتی. صحیح, جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں وہ جگہ ناپاک ہے. اور یقین کی کیفیت کیا ہوگی کہ اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ قسم کھا کے کہو گے یہ ناپاک ہے, اور آپ کہیں کہ ہاں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کیونکہ میں نے خود دیکھا یہاں پہ ناپاکی لگتے ہوئے, یہ یقین کی کیفیت چاہیے. اگر یہ یقین کی کیفیت نہیں ہے تو وہ روڈ پاک ہے, ہمارے گمان سے وہ ناپاک نہیں ہوگی. بہت اچھا. اب اگر کوئی مثال کے طور پر براہ راست اس پہ کھڑا ہو رہا ہے, اگر کوئی چپل پہن کے اس پہ کھڑا ہو رہا ہے, تو یہ ساری صورتیں ہی درست ہیں. لیکن چپل پہن کر کھڑے ہونے میں ضروری ہے کہ آپ کے چپل بھی پھر ناپاک نہ ہو. اگر چپل ناپاک ہے, مثال کے طور پر کہیں جا رہے تھے, گٹر والا پانی لگ گیا, آپ نے اس کو پاک ہی نہیں کیا, یا بعضوں کا چپل کے تلووں کے اوپر جو نجاست لگ جاتی ہے, تو اب چپل پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے اوپر کھڑے ہونے کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں اور تلوے پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اوپر کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ نجاست آپ تک نہیں پہنچ رہی. اگر نجاست آپ تک پہنچتی تو پرابلم ہوتا نا, پہن کر کھڑے ہونے میں تو پرابلم ہے, لیکن اوپر کھڑے ہونے میں پرابلم نہیں. کھڑے ہونے میں بھی تو نجاست نہیں پہنچتی, لیکن وہ ہمارا لباس بن گیا نا, پھر ہاں وہ ہمارا لباس بن جائے گا اگر ہم پہن کے کھڑے ہوں گے. لیکن جب ہم اوپر کھڑے ہیں تو وہ لباس نہیں, بیچ میں ایک رکاوٹ ہے نجاست کے سلسلے میں.
صحیح. اب یہاں پہ خلاصہ یہ ہے کہ بس آپ یہ دیکھیں کہ نجاست سے بچنا کیسے. اگر نجاست سے بچنے کے لیے کوئی اہتمام آپ کرتے ہیں تینوں میں سے کوئی بھی, تو اس میں کوئی قباحت نہیں, آپ تینوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ بعض اوقات دکاندار حضرات اپنی دکان کے باہر ٹھیلا وغیرہ جو لوگ لگاتے ہیں ان سے کرایہ وصول کرتے ہیں, تو کیا اس کی اجازت ہے؟ کیونکہ بیسیکلی تو وہ دکان جو ہے اس کے مالک ہوں گے, لیکن باہر جو فٹ پاتھ ہے وہاں ٹھیلا اگر لگا رہے ہیں, بے شک ان کی دکان کے سامنے لگا رہے ہیں, تو کیا شرعی طور پر اس کی اجازت ہے کہ اس جگہ کا کرایہ وہ لے سکیں؟ دیکھیں یہ جو فٹ پاتھ وغیرہ ہوتی ہیں نا, یہ دکاندار کی ملکیت میں نہیں ہوتی. اگرچہ وہ اس کا حق ہے کہ وہاں سے وہ جو گزرگاہ ہوگی اس کی, وہ اس کا حق ضرور ہے, لیکن اس کی ملکیت میں نہیں ہے. جس طریقے سے دکاندار کا حق ہے وہاں پہ رہنا, اسی طریقے سے دوسروں کا گزرنا بھی وہ حق ہے کہ وہاں سے وہ گزریں. تو فٹ پاتھ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی ملکیت میں ہوگی, اداروں کی ملکیت میں ہوگی. اب اگر یہ کہتے ہیں نا کہ تم میری دکان کے سامنے لگا رہے ہو اس لیے میں تم سے کرایہ لے رہا ہوں, تو اس کا یہ کرایہ لینا بھی درست نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں موجود نہیں ہے جگہ. اس لیے جو ہمارے یہاں پر دکاندار بعض اوقات یہ ٹھیلے والوں کو پریشان کرتے ہیں, ان کو لگانے نہیں دیتے. اولاً تو وہ ٹھیلے والوں کو بھی لگانا اگر قانونی طور پر منع ہے تو وہ لگا بھی نہیں سکتے, لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے. آپ کا کرایہ وصول کرنا جو نا یہ درست نہیں ہے. آپ کا جو انکم ہے نا اس کرایے کے تھرو وہ ناجائز ہوگی. صحیح. ٹھیلے والا وہاں پر لگا کے اپنی چیز اگر جائز طریقے سے بیچ رہے, اس کی انکم ناجائز نہیں ہوگی, وہ وہاں پہ لگانے کے بعد گناہ گار ہوگا, لیکن آپ کی تو انکم ناجائز ہے, اس لیے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. بلکہ ہم نے تو حضرت ایسا بھی دیکھا ہے کہ مثال کوئی شخص دکان کرائے پہ لینے گیا, تو دکان کے مالک نے کہا کہ دیکھیں اس کا کرایہ مثال 2 لاکھ روپے ہے, تو اس میں اگر آپ باہر ٹھیلا لگانے کی اجازت دیں گے تو 50,000 تو آپ کو وہاں سے آ جائیں گے, باقی آپ کو 1.5 لاکھ روپے نکالنے ہوں گے. یعنی باقاعدہ طے شدہ ہوتا ہے کہ بھائی اس طریقے سے کرایہ آپ کا مکمل ہو جائے گا. لیکن یہ ساری صورتیں غلط ہے نا. اگر کوئی اس طریقے سے لے رہا ہے رینٹ پر, تو بھائی آپ کو تو 2 لاکھ پر رینٹ پر لے رہے ہیں, آپ اپنے 50,000 نکالنے کے لیے کسی اور کو کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ تو یہ بہرحال شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے گھما پھرا کر آپ کر لیں. ہاں دکان کے اندر اگر آپ اجازت دے رہے ہیں کسی کو, بالکل صحیح, تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ اب آپ کی ملکیت میں, لیکن باہر اجازت نہیں دے سکتے. اور اب ٹھیلے والوں پر اگر بات آ جائے کہ بھائی ان کے لیے اس راستے پر کہ جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے وہاں ان کے لیے ٹھیلا لگانا درست ہے؟ نہیں, یہ بھی قانونی طور پر منع ہوتا ہے, اس وجہ سے گناہ گار ہوں گے. اور پھر یہ وہ حضرات ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر قانونی طور پر جب ان کے ساتھ کوئی سختی کی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارا تو وہ روزگار آپ نے وہ خراب کر دیا. جی بالکل, یہ درست نہیں ہے. اچھا, دکانداروں کے لیے میں ایک اور چیز یہ ذکر کر دوں کہ بعض اوقات وہ جگہ کے رینٹ نہیں لے رہے ہوتے ہیں, دکان سے بجلی دے رہے ہوتے ہیں اور اس کا رینٹ لے رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس کی شرعی طور پر اجازت ہے کہ آپ بجلی کے پیسے لے رہے ہیں, کہ بھائی میری دکان کی بجلی آپ یوز کرو گے, وہ آپ مجھے پیسے دے دینا. صحیح, اس کی اجازت ہے. بات شرط یہ کہ وہ بجلی کے ہی ہوں. ہاں, وہ بجلی کے ہی ہوں, ہونے بجلی کے چاہیے. اللہ اکبر. میرے ذہن میں گمان آیا کہ آپ شاید فرما رہے, تو میں نے کہا کہ شرعی ہیلا تو نہیں ہے اس کا. نہیں, وہ ہونے بجلی کے ہی چاہیے, بجلی کے ہی لے سکتا ہے, بجلی کے ہی لے سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مصعب, سوال یہ تھا بالخصوص نماز کے حوالے سے اور نماز جماعت کے حوالے سے کہ جماعت میں اگر کوئی رکعت نکل جائے اور امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں تو اس میں کس طرح شامل ہوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ دوڑ کے بھی آ رہے ہوتے ہیں اور اتنی دھمک مسجد میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے, بعض کا دل بھی گھبراتا ہے کہ یار ہوا کیا اچانک سے, پتہ لگا کہ نماز میں شامل ہونے کے لیے دوڑ لگائی تھی لوگوں نے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ جیسے امام صاحب سجدے میں ہیں, تو اب وہ جو نماز میں شامل ہونے کے لیے آیا ہے نا دیر سے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی سجدے میں تو بڑا دونوں سجدے ہو جائیں نا پھر میں شامل ہوں, تو اس میں شامل ہونے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ دونوں کا جواب ارشاد فرمائیں. دیکھیں, اس سلسلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے, بخاری شریف کی ایک روایت ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ جو ہے وہ دوڑ کر مسجد میں آئے اور نماز میں شرکت کی. تو جب نماز ختم ہوئی نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا تمہارے ساتھ؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, ہم آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہونا چاہ رہے تھے. تو سرکار علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو اپنے آپ کو اطمینان کے ساتھ مسجد میں پہنچو, اس میں دوڑ نہ لگاؤ. صراحتاً سرکار نے منع فرمایا, اور فرمایا کہ جس نماز کی جس رکن میں تم نماز امام کو پالو وہ نماز امام کے ساتھ ادا کرو, اور جو فوت ہو جائے وہ تم بعد میں ادا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اطمینان کے ساتھ مسجد میں جائیں, تسلی کے ساتھ مسجد میں جائیں, اور اس انداز سے دوڑ نہ لگائیں کہ آپ کو دیکھ کر جو ہے نا وہ لوگوں کو یہ لگے کہ یار یہ تو وقاری مجروح ہو رہا ہے. اور اس میں دوسری حکمت یہ کہ دوڑ کے جائیں گے تو چوٹ وغیرہ لگ سکتی ہے. اور ایک اور روایت میں سرکار علیہ السلام نے اس کی حکمت خود بیان فرمائی. سرکار نے فرمایا کہ تم جب نماز کے ارادے سے چلے ہو تو ایسا ہے کہ جیسے تم نماز میں ہو. تو اب یہ نماز کا بھی ایک ادب ہے کہ اس میں دوڑ نہ لگائی جائے, اس میں بھی وقار نظر آنا چاہیے.
اور دوسرا یہاں پر دیکھیں سرکار نے فرمایا کہ جس مقام پر تم امام کو پالو ساتھ شامل ہو جاؤ. بالکل صحیح. تو اب چاہے امام نے 1 سجدے کی ہوں 2 سجدے کی ہوں امام سجدے میں موجود ہوں آپ فوراً نماز میں تکبیر لگائیں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے رہیں اور پھر فوراً تکبیر لگا کر امام جس بھی رکن میں ہو شامل ہو جائیں. صحیح. یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ منافقین کا انداز تھا کہ وہ انتظار کرتے تھے کہ امام جو وہ اپنے رکن ادا کر لیں پھر ہم شامل ہوں. تو ہم گناہ گار تو نہیں کہیں گے, نام یہ کہیں گے کہ منافق ہے, اس سے تشبیہ نہ ہو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جا کے سجدے میں ملاقات مل جائے امام کے ساتھ. اور رکعت چونکہ وہ رکوع اس کو نہیں ملا تو رکعت تو نکل چکی تھی تو یہ رکعت بعد میں بھی ادا کر لے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو ایک اضافی سجدہ کرنے کا موقع مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کچھ مقامات پر دعا کے وقت اس طرح اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی رو رو کر دعا مانگیں اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنا لیں. تو حضرت کوئی اس کی فضیلت آتی ہے اس حوالے سے جو اس میں بیان کیا گیا ہے؟ دیکھیں دعا میں جو نا وہ رونا یہ قبولیت کی علامت ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ یہ قبولیت کی علامت ہے. اب یہ رونے جیسی شکل کا جو تصور ہے نا یہ ہمیں روایات سے ملتا ہے. شعب الایمان کی روایت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہے تھے تو سرکار نے فرمایا کہ جب میں اس کی تلاوت کروں اور کوئی اس کی تلاوت سنتے ہوئے رو دیا تو اس کے لیے جنت واجب ہے. تو جب سرکار علیہ السلام نے تلاوت فرمائی نا تو بعض صحابہ کو تو رونا آ گیا, بعض صحابہ نہ رو سکے تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہمیں رونا نہیں آیا تو ہم کیا کریں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دوبارہ تلاوت کرتا ہوں, جس کو رونا آ گیا اس کے لیے تو جنت واجب ہے اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے جیسی شکل اختیار کر لے. تو پھر صحابہ کرام نے رونے جیسی شکل اختیار کر لی. تو اس روایت سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ کہیں پر اگر رونے کی فضیلت کا تذکرہ ہے اور وہاں پر انسان کو رونا نہیں آتا تو وہ رونے والوں کی شکل اختیار کر لے گا تو امید ہے انشاءاللہ کہ اس کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی, وہ برکتیں کچھ نہ کچھ اس کو مل جائیں گی. اور یہ بھی ویسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے, تو وہ اسی سینس میں کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ ان کی نقل اتاریں گے ان کا انداز اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ میں ان کی برکتیں بھی عطا فرما. اللہ اکبر سبحان اللہ. ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کسی شخص کو رونا آ رہا ہے اور وہ صرف اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ اگر روں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بڑا نیک ہے, اس وجہ سے نہ رونا اس میں کوئی قباحت ہے؟ دیکھیں بعض اوقات جو ہے نا وہ انسان یہ سوچ فکر اس کے ذہن میں آتی ہے کہ میں لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو لوگوں کی وجہ سے اگر کوئی رونا ترک کر رہا ہے تو اس کو ہم ریاکاری یا کوئی ایسا کوئی حکم تو نہیں لگائیں گے, لیکن یہ بہتر نہیں ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ یہ دیکھیں گے میں جس کی بارگاہ میں رو رہا ہوں برکتیں تو مجھے وہاں سے ملنی ہے نا. آپ نہیں روئیں گے تو بھی لوگ کہیں گے کہ یار بڑا پتھر دل آدمی ہے, آپ روئیں گے تو بھی لوگ تنقید کریں گے. اللہ تو آپ لوگوں کے کہنے پہ نہ چلیں ورنہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ لوگوں کے کہنے پہ چلیں گے تو زندگی گزارنا مشکل ہو. اللہ اکبر, بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے. اچھا حضرت ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ فوراً سے داڑھی والا یا کوئی مذہبی حلیے والا ہو اس کو بہت جلدی ٹارگٹ بناتے ہیں. اگر وہ گالی دے یا وہ کوئی قانون وغیرہ توڑ دے, سگنل توڑ دیا مثال ہے, تو کہیں گے داڑھی رکھ کے گالی دیتا ہے, داڑھی رکھ کے قانون توڑتا ہے. تو یہ داڑھی کو ساتھ ملا کر اور اس طریقے سے, حالانکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو قانون نہیں توڑنا چاہیے, آپ ایک مسلمان ہیں یا جو بھی آپ اچھے شہری ہیں, لیکن داڑھی کر کے یہ اس سے کیا ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ اس طرح کہنا درست ہے؟ اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مولوی بدنام ہو, صحیح, ان پہ تو ہم بات کرتے ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو بیچارے جو ہے نا وہ مولویوں سے محبت کرتے ہیں, علماء سے محبت کرتے ہیں, داڑھی والے سے محبت کرتے ہیں. ان کو افسوس ہوتا ہے یار آپ نے داڑھی رکھ کر ایسا کیا. تو یہ جو ہے نا ان کے اوپر تو ہم تنقید نہیں کریں گے, ان کو توقع نہیں ہوتی. ان کو بس ہم اتنا کہیں گے کہ یار آپ جو داڑھی رکھنے والا امامہ پہننے والا ہے نا اس کو فرشتہ نہ سمجھیں. غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے. اب وہ امامہ پہن رہا ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. ہاں آپ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں اور اس کو بھی یہ احساس نہ دلائیں کہ اس نے داڑھی رکھ کے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ جب ان کو یہ کہتے ہیں نا تم داڑھی رکھ کے گالیاں دے رہے ہو تو وہ گالی دینا نہیں چھوڑتا, داڑھی چھوڑ دیتا ہے. ایسے بھی لوگ دیکھے گئے. تو آپ ہمدردی میں کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اس کا غلط نتیجہ نکال لے, پیار سے سمجھیں. دوسرے وہ لوگ جو ہیں تو مسلمان لیکن ٹارگٹ کرتے ہیں جان بوجھ کے کہ تم داڑھی رکھ کر ایسا کر رہے ہو, تمہیں تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو بھائی ایسے لوگوں سے ہماری التجا ہے کہ تم مسلمان ہو کر جھوٹ کہہ رہے ہو, تم مسلمان ہو کر گالیاں دے رہے ہو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, تو تم جھوٹ کہہ رہے ہو. تمہیں دیکھ کر کافر یہ کہیں گے کہ مسلمان تو جھوٹا ہوتا ہے. تو جس طریقے سے داڑھی رکھنے والا اگر کوئی جرم کر رہا ہے اس کی پکڑ ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کے آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ لوگ دین کے قریب نہیں آئیں گے, تو آپ کی وجہ سے کافر بھی مسلمان نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ بھی جھوٹ کہہ رہے ہیں, آپ بھی دھوکہ دے رہے ہیں, آپ بھی فلمیں دیکھ رہے ہیں.
تو اسی لیے مولویوں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے یا مولویوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے جملے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے گریبان میں جا کے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، اس سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی. اور وہ داڑھی نہ رکھ کر بڑا مجرم ہو رہا ہے کہ داڑھی والا تو چلو داڑھی تو رکھی بھی ہے نا، وہ صرف گالی دے کر گناہ گار ہو رہا ہے. آپ داڑھی نہ رکھ کے بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، آپ نمازیں نہ پڑھ کے بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، اور گالی دے کے بھی گناہ گار ہو رہے ہیں. آپ کا جرم زیادہ بڑا ہے. تو پہلے اپنی اصلاح کریں، بعد میں تنقید کریں. بہت اچھے زبردست، ماشاء اللہ. مفتی صاحب، ایک تو آپ سے سوالات جب ہم کرتے ہیں تو وقت کا نہیں پتہ لگتا، یقین مانیں بہت تیزی سے وقت گزر جاتا ہے اور سوالات ہمارے رہ جاتے ہیں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے کم وقت میں بھی اتنے زبردست سوالات کے جوابات ارشاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. ناظرین کرام، اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پہ میسج ٹائپ کر کے ہمیں سینڈ کر دیں. ہم کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب سے آپ کے سوالات کے جوابات بھی حاصل کیے جائیں. اور ہمارے IDS بہار شریعت کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بھائی، کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور دیگر سوشل پلیٹ فارمز پہ بھی جو اس کے پیجز ہیں ان کو لائک اینڈ فالو کر لیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت سارے سوالات اور اس کے جوابات شرعی رہنمائی میں انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.